السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا جو میرا ٹاپک ہے وہ ٹاپک یہ ہے کہ ایک شوہر اور ایک بیوی جب اپنے گھر پہ رہتے ہیں اس دوران شوہر اپنے بیوی کے گھریلو کاموں میں سپورٹ کرنا چاہیے، اور اس کے فائدے کیا ہیں، نئے کرنے کے نقصانات کیا ہیں۔ اوکے، اس ٹاپک پہ میں بات کروں گا کیونکہ کوئی شادی شدہ جوڑا اس سبجیکٹ کو اگنور نہیں کر سکتا۔ اوکے، تو سب سے پہلے گھریلو کاموں میں تعاون کرنے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ جب آپ ایز اے شوہر ہو کے اپنے بیوی کو، اپنے منگیتر کو، اپنے زوجہ کو اس کے گھریلو پروفیشن میں کھانے پکانے، صفائی، بچہ اور دوسرے جو ہے امور میں جو تعاون کریں گے، سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ عورت کے اوپر برڈن کم ہو جائے گا۔ نمبر ون، آسان ہو جائے گا کام، ڈسپلین آ جائے گا گھر کے اندر خوبصورتی آئے گی۔ نمبر دو فائدہ یہ ہے کہ آپس میں پیار محبت پیدا ہوگا۔ نمبر تین فائدہ یہ ہے کہ آپس کا ریپو اور آپس کا جو کنیکشن اچھا ہوگا، مضبوط ہوگا۔ نمبر چار فائدہ یہ ہے کہ ایک دوسرے کا ریسپیکٹ بڑھے گا، کیونکہ میں اگر کسی کو سپورٹ کر رہا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اس کو ریسپیکٹ کر رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ تو میں اپنے بیوی کو تعاون کر رہا ہوں، سپورٹ کر رہا ہوں، تو آٹومیٹیکلی میں یہ شو کر رہا ہوں کہ میں تیرا ریسپیکٹ کرتا ہوں، میں تیرا خیال کرتا ہوں۔ نمبر پانچ جو بہت امپورٹنٹ ہے، جب باپ کو بچے دیکھتے ہیں کہ میرا باپ میری ماں کے کاموں میں سپورٹ کرتا ہے، تو بچے اس کو سیکھتے ہیں، بچے اس کو اڈاپٹ کرتے ہیں، بچے اس کو گراسپ کرتے ہیں، اور وہ بھی آپ کے ساتھ آ کے کام کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور ایک نیچرل اور ایک بیسٹ اپ برنگنگ آٹومیٹیکلی گھر پہ ہوتی ہے۔ شوہر کے اندر اور ایک فائدہ یہ ہے کہ جب شوہر بیوی کے ساتھ کام کرے گا تو آٹومیٹیکلی جو ایک ہوتا ہے نا کہ یوجولی شوہر اپنے آپ کو سپیریئر سمجھتا ہے، گھمنڈ، تکبر، زور سے آواز کرنا اس کو لائٹ لے لیتا ہے، تو کام کرنے سے کیا ہو جاتا ہے کہ شوہر کے اندر تکبر، غرور، گھمنڈ، ایگو ختم ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا، کام اگر نہیں کریں گے آپ، کام کرنے کا وقت، ضرورت اور پاسبلٹی رکھنے کے باوجود بھی آپ نہیں کام کریں گے تو کیا ہوگا؟ عورت کے اندر تھوڑا سا انبن پیدا ہوگا، میں بھی غصہ آئے گا، چڑچڑاپن پیدا ہوگا، اس کے اندر احترام، ایک ارریسپیکٹ آ جائے گا، یہاں تک کہ کام کے لوڈ کے حساب سے اس کی طبیعت خراب ہو جائے گی، مینٹلی ڈپریشن میں آ سکتی ہے، فزیکلی کمزور ہو جائے گی، اس کا ایک گلو، اس کا فیم، اس کا جو ہے ہیلتھ، اس کے طبیعت کو خراب کرے گا، تو آٹومیٹیکلی اس کو آپ کے لیے جو اپنے ہیلتھ کو بنانا ہے یا آپ کو اٹریکٹ جو دکھنا ہے وہ اس سے نہیں ہو پائے گا۔ میرے بھائیوں، تو کبھی کبھی یہ سپورٹ نہیں کرنے کی وجہ سے کبھی کبھی اللہ نہ کرے، ہم نے جو دیکھا ہے کہ ریزن ہی یہی ہوتا ہے کہ میری فکر میرے شوہر کو نہیں ہے۔ بیوی آ کے بولتی ہے کاؤنسلنگ سینٹر میں ہمارے پاس، آپ کیسے بولتے ہیں کہ تمہارے شوہر کو تمہاری فکر نہیں ہے؟ وہ بولتی ہے کہ سارا دن میں کام کرتی ہوں، گھر میں کام کی عورت کی طرح کام کرتی ہوں، ان کی ماں کا خیال رکھتی ہوں، ان کے باپ کا خیال رکھتی ہوں، اور یہ صرف اپنے آفس سے آ کے گھر میں رہتے ہیں اور اپنے موبائل میں پڑے رہتے ہیں اور سوتے ہیں، دوستوں کے پاس جاتے ہیں، فلاں کرتے ہیں۔ یہ دلیل بناتی ہے آج کل کی عورتیں، صحیح ہے؟ اس کا غصہ، اس کا ایک اس کی جو تڑپ، اس کی جو اپیل صحیح ہے۔ میں یہ نہیں بول رہا ہوں کہ طلاق مانگنا صحیح ہے، لیکن اس کی شکایت صحیح ہے کہ وہ ایک حق مانگ رہی ہے آپ سے، تو کبھی کبھی جو طلاق اور خلا کی طرف لیڈ کرتی ہیں۔ میرے بھائیوں، معاشرے میں ایک ٹرینڈ ہے، بہت عائب ہے، غلط ہے، کہ بھائی شوہر اگر بیوی کا سپورٹ کیا یا بیٹا اگر اپنے بہو کا سپورٹ گھر میں کیا تو تانا ملتا ہے، یہ تو جوروں کا غلام ہے، یہ تو جوروں کے پیچھے پیچھے گھومتا ہے، یہ جوروں کے پلوں کے پیچھے رہتا ہے، اور ساس کو بھی اچھا نہیں لگتا، یعنی شوہر کے ماں کو اچھا نہیں لگتا کہ میرا شوہر، میرا بیٹا بیوی کے پیچھے ہو کے کام کرتا ہے، جبکہ یہ غلط ہے۔ اوکے، جبکہ یہ غلط ہے۔
تھوڑا سا نظر آپ دوڑاتے ہیں میں اور آپ مل کے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے اس میں کتنے رہنما ہیں. اوکے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آئیڈیل ہیں, نمونہ ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ایک پہلی حدیث کہ من تواضع للہ رفعہ اللہ, جو اللہ کے لیے چھوٹا بنا اللہ تعالیٰ اس کو بڑا کر دیتا ہے. بھائی آپ گھر پہ بچے جیسے رہو نا, آپ گھر پہ کوئی لیڈر, کمانڈر اور فوجی جیسے مت رہو, چھوٹے ہو جاؤ, ہاں بو ہو جاؤ, ایک نیچرل لائف میں رہو, تو اللہ تعالیٰ آپ کی عزت کو آٹومیٹیکلی بچوں کی نظر میں, بیوی کی نظر میں اپلفٹ کر دیتا ہے. اور ایک حدیث ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, خیرکم خیرکم لنسائکم وانا خیرکم لنسائکم, تم میں سب سے بہتر وہ آدمی ہے کون جو دنیا والوں کے لیے اچھا ہو, وہ نہیں. خیرکم خیرکم لنسائکم, وہ بہتر آدمی ہے جو تمہاری عورتوں کے لیے بہتر ہو. عورتوں کے لیے بہتر مطلب کیا؟ کوٹ پہن کے ٹھہرے رہنا گھر پہ نہیں. عورتوں کے لیے بہتر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ عورتوں کی ضرورت میں کام آئے, عورتوں کی ضرورت کو سمجھے, ان کو ایڈریس کرے, ان کے ہاتھ میں ہاتھ بٹائے. ٹھیک ہے, وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِنِسَائِي, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتا ہے, اور میں ایز اے پیغمبر, ایز اے رسول, اللہ اکبر, اتنا بڑا مرتبہ ہونے کے باوجود میں اپنے بیویوں کے لیے سب سے بہترین شوہر ہوں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد صحابہ اکرام حضرت عائشہ سے پوچھے ایک مرتبہ, بخاری کی روایت ہے, امام بخاری نے صحیح بخاری کے اندر اس کو لایا ہے, باب ٹائٹل باندھا ہے خدمت الرجل فی اہلہ, اور ٹائٹل کیا باندھا ہے؟ شوہر کا سپورٹ کرنا, خدمت کرنا اپنے گھر کے کاموں میں عورت کے ساتھ, یعنی ٹھیک ہے, ٹائٹل یہ حدیث کا اوپر کا یہ لایا ہے. اس کے نیچے یہ جو ہے روایت لائے ہیں کہ حضرت عائشہ سے صحابہ پوچھیں, ایک صحابیہ کے ایک آدمی آ کے پوچھتے ہیں کہ اللہ کے نبی کیسے گھر پہ رہتے تھے؟ تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں, قالت کان یکون فی محنت اہلہ. کانا کا مطلب یہ ہوتا ہے نا کنٹینیولی, it was process, it was his habit علیہ الصلوۃ والسلام, کہ وہ جب بھی گھر پہ رہتے تھے کہ گھر کے کاموں میں, گھر کے پروفیشن میں, مہنہ کا مطلب ہوتا ہے پروفیشن, یعنی گھر والوں کی, عورتوں کے پروفیشن میں ہاتھ بٹاتے تھے, سپورٹ کرتے تھے. فَإِذَا سَمِعَ الْأَذَانَ, جب اذان کی آواز سنتے تھے تو نکل جاتے تھے. اس کا مطلب کیا ہوا کہ گھر پہ رہنے میں پاسبل کریں, اپنا شیڈیول ایسا کریں کہ بھائی گھر پہ آئے تو گھر والے گھر کے ہو جائیں, گھر میں سپورٹ کریں. ٹھیک ہے, اور جیسے آپ کا نماز کو جانا ہے تو نماز کو چلے جائیں, کوئی میٹنگ کو جانا ہے تو جائیں, بزنس کو جانا ہے تو جائیں, لوگ آئے, مرد کوئی ملنے آئے تو جائیں, اپنے کام کے لیے آپ چلے جائیں. اس حدیث سے ہم کو ڈائریکٹ یہ ملتا ہے. فقہی جو اقوال ہیں, جو اہل علم نے, صحابہ, تابعین, تبع تابعین, ائمہ کرام, محدثین نے اس میٹر کے اوپر بہت کچھ لکھا ہے. یہاں تک کہ میں بتاؤں, دیکھیے انٹینسٹی آف یہ کیس, یہ میٹر ہے, ایشو اتنا پیارا ہے کہ کچھ علماء اکرام نے اتنا جو ہے یہاں پر ایک مرسی اور کائنڈنیسلی اسٹڈی کیا ہے حدیث کو, کہ بولتے ہیں کہ مرد پر کمپلسری ہے, واجب ہے عورت کو اس کے گھر کے معاملے میں سپورٹ کرنا. لیکن راجح اور جب موسٹ ریکمینڈیبل قول یا کیا اوپینین یہ ہے کہ مستحب ہے, اوکے, ریکمینڈیبل ہے, سنت ہے, احسان ہے, اجر اور ثواب کا کام ہے کہ عورت کو اس کے کاموں میں مرد کے طرف سے سپورٹ ملنا. یہ جو ہے سب سے جو ہے معتدل اور بہترین بات ہے. مرد, اگر ایک بات یہ ہوتی ہے کہ مرد فزیکلی سپورٹ نہیں کر سکتا. سمجھو کہ کوئی مرد اتنا بزی ہوتے ہیں, بہت سارے مرد ہوتے ہیں, اپنے کام, اپنے بزنس, اپنے ٹینشن, اپنے جو ہے ٹرانزیکشنز, اپنے ذمہ داریاں سوشل کی, وہ فزیکلی نہیں جا سکتا. عورت کو بھی معلوم ہے کہ وہ نہیں آ سکتا میرا شوہر, اوکے, لیکن علماء اکرام نے یہ لکھا ہے اگر وہ نہیں جا سکتا فزیکلی, اگر اس کے پاس طاقت ہے تو وہ میڈ رکھے, کام والی کو رکھے, اور اپنے بیوی کی خدمت کے لیے, اپنے بچوں کی خدمت کے لیے میڈ کو رکھنا یہ ضروری ہے اگر پاسبل ہے تو. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها, طاقت سے زیادہ اللہ تعالیٰ نے واجب نہیں کیا. اگر طاقت ہے, پاسبل ہے, تو خود نہیں سپورٹ کر سکتا تو کسی میڈ کے ذریعے سے ان کا سپورٹ کرائے. یہاں پر ایک بات کو میں سٹرس دیتا ہوں, میرا ویڈیو 10 منٹ سے زیادہ ایکسٹینڈ ہو رہا ہے, مجھے افسوس ہے, لیکن ویری امپورٹنٹ, ہماری بہت ساری بہنیں, مائیں اور گھر کی بیویاں اور بہویں ایسی ہیں جو قوم کی خدمت کر رہی ہیں, سماج کی خدمت کر رہی ہیں, دین کی خدمت کر رہی ہیں.
کوئی تعلیم ایجوکیشن کی فیلڈ میں ہے، کوئی دعویٰ فیلڈ میں ہے، کوئی تفسیر پڑھاتی ہیں، کوئی عورتوں کو عورتوں کے مسائل پڑھاتی ہیں، کوئی جو ہے اسلامک اسکول میں پڑھاتی ہیں، کوئی جو ہے ایسے پروفیشن میں جاتی ہیں جن کی معاشرے کو ضرورت ہے۔ میرے بھائیوں، میں اور آپ اس بات پر متفق ہیں، مجھے اس پہ الگ سے ویڈیو بنانے کی سمجھانے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ اگر ہمارے سوشل کو امپاور کرنا ہے، مضبوط کرنا ہے، تو کچھ سیکٹرز ایسے ہیں جہاں پر عورت ہی کام کر سکتی ہے۔ میرے بھائیوں، مسلم ایک ایسی کمیونٹی ہے جہاں پر 60% عورت ہے، 40% یا 45% مرد ہے، ایز پر دا ڈاٹا، اوکے، ایز پر دا ریسرچ۔ تو 60% عورتوں کی اصلاح، ان کے اندر اویئرنیس، ان کے لیے کام کرنا ایجوکیشن اور ہیلتھ اور ہر سیکٹر میں، کیا اس کے لیے مرد ہر جگہ نہیں جا سکتا نا؟ ہر میٹر پہ مرد بات نہیں کر سکتا، تو عورتوں کی ضرورت ہے، اس بات کو مانتے چلیں گے ہم لوگ، اس میں زیادہ لمبی گفتگو کی ضرورت نہیں۔ جب ہم نے مان لیا کہ بھائی عورتوں سے ریلیٹڈ میٹر کو ٹچ کرنے کے لیے یا ان کے ایشوز پہ کام کرنے کے لیے عورتوں کی ضرورت ہے، تو ظاہر سی بات ہے وہ میری بیوی ہو سکتی ہے، آپ کی بیوی ہو سکتی ہے، کسی کی بیوی ہو سکتی ہے۔ تو ورکنگ جو لیڈیز ہوتی ہیں، جو اسلامک سرکل میں رہ کر پردے کے ساتھ، واجبات کے ساتھ، اپنے شوہر کی اجازت کے ساتھ، اوکے، اپنے بچوں کے حق میں کمی کیے بغیر ایک امیکیبل گھر میں سیٹلمنٹ کے ساتھ اگر کوئی عورت کام کرتی ہے ضرورت مند کا، یعنی کہ ایسے سیکٹر میں جو نیڈ آف دا سوسائٹی ہے، جس کے بغیر، دیکھیے میں ایک چھوٹی بات کہتا ہوں، ہم لوگ بہت سارے اسکول چلاتے ہیں، اسلامک اسکول چلاتے ہیں، آپ کو معلوم ہے مور دین 75% اسکولس جو اسلامک اسکول یا مسلم اسکولس جو چلا رہی ہیں، ایز اے پرنسپل، ایز اے ایم ڈی، ایز اے فاؤنڈر، ایون ایز اے ٹیچرس، 75 to 80% لیڈیز ہیں، ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ اور بہت ساری عورتیں ماشاء اللہ دعوت کا، تبلیغ کا کام کر رہی ہیں، بہت ساری ماشاء اللہ معلمات اور عالمات اور فاضلات، ہمارے سسٹرز جو ہے قرآن کا تفسیر، آیت جو ہے حدیث کا تفسیر، ان کے پرسنل مسائل، عورتوں کے پرسنل مسائل پہ کام کر رہی ہیں۔ تو ہم نے مان لیا کہ ان کا کنٹریبیوشن ضروری ہے اسلامکلی اور ورلڈلی، تو ان کے شوہر کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ ان عورتوں کو زیادہ ہی امپورٹنس دے ان کے گھروں میں کام کرنے کے لیے، اوکے۔ جنرلی ہر مرد کو دینا چاہیے، لیکن اسپیشلی ورکنگ لیڈیز کو اگر سپورٹ نہیں کریں گے ہم خود شوہر ہو کے یا کسی میڈ کے ذریعے سے، تو میرے بھائیوں ایک عورت کے لیے ایک عذاب ہے یہ کہ ڈبل خود ہم گھر پہ بھی کام، اگر ایک مرد کو کہا جائے گھر کا پورا کام کرنا اور باہر جو ہے ڈیوٹی بھی کرنا، اٹ مے بی یہ امپاسبل ہے میرے بھائیوں، یہ امپاسبل ہے۔ میرے بھائیوں، میں بات کو کنکلوڈ کرتا ہوں، عورت کے جو ذمہ داریاں بہت ساری ہیں، دیکھیے تھوڑا سا اس کو غور کریں۔ عورت کو کھانا پکانا ہے، بچوں کو پالنا ہے، گھر کی صاف صفائی کا کام انجام دینا ہے، ایون میجر سکولز کے جو ٹرانزیکشنز ہیں، میٹنگ میں جانا ہے، کرنا ہے، اور اب گھر پہ ساس ہے، گھر پہ آنے والے مہمان ہیں، سب کو ایڈریس کرنا ہے، یہ عورت کرتی ہے۔ سبحان اللہ، عورت ایک ایسی ذات اللہ رب العالمین نے بنایا، جتنا صبر اللہ رب العالمین نے عورت میں دیا ہے، یہ 10 مردوں میں بھی اتنا صبر نہیں، اتنا پیشن نہیں ہے۔ تو آخر میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اپنے عورتوں کے ساتھ ساجھا کرو، سپورٹ کرو، اوکے، کام میں پیش آؤ۔ دیکھیں اس کے فائدے کتنے ہیں، اس کا اجر و ثواب بھی اپنی جگہ مسلم ہے۔ سب سے پہلے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے رول ماڈل ہے، یا نہیں تو کام کی عورت کو جو ہے رکھو، جو اپنے آپ کی عورت کو سپورٹ کر سکے۔ اسپیشلی ورکنگ لیڈیز کے لیے آپ سپورٹ زیادہ کرنا چاہیے ان کے شوہر کی طرف سے۔ اس کے باوجود آپ اپنے عورت کو ایز اے سیلری تو نہیں، کوئی عورت تو سیلری لینا اچھی بات نہیں ہے اور وہ نہیں لے گی، میں سمجھتا ہوں کوئی عورت سیلری پسند نہیں کرے گی، لیکن آپ ایک پاکٹ منی منتھلی ایک جو ہے ان کے ایک سائیکالوجی کو سمجھتے ہوئے گفٹ دے سکتے ہیں آپ، منتھلی، ایئرلی کوئی زیور خرید کے دے سکتے ہیں، منتھلی ان کی پاکٹ منی کے لیے سب کچھ آپ دے رہے ہیں، اس کے باوجود بھی لے میرے طرف سے 2000 روپے، میرے طرف سے 5000 روپے، تجھے کچھ کام آئے یا نہ آئے، کوئی چیریٹی کرو، کوئی خیرات کرو، اپنی ماں بہن یا کسی کو بانٹو، کچھ بھی کرو۔ اگر اللہ نے آپ کو دیا ہے نا، 5000 ضرورت نہیں، میں سمجھتا ہوں 500 روپے بھی اگر آپ نے اپنی بیوی کو دیا تو سبحان اللہ، دوسروں کی طرف سے 50,000 کا مقابلہ کر نہیں سکتی، جو آپ کا جو 500 میں اس کو اتنی خوشی مل جاتی ہے۔ تو میں کنکلوڈنگ پہ آ رہا ہوں کہ اس کے بدلے میں ایک تھوڑا سا انڈائریکٹلی اپنے فزیکلی سپورٹ، اپنا ایموشنل سپورٹ، اپنا اسپریچول سپورٹ، اپنا کسی طرح کے
कैसे ये करना, यहाँ तक कि कुछ पैसा और हदिया और इस तरीके से भी देकर एक रैपो मेंटेन करो, क्योंकि घरेलू माहौल इससे बहुत अच्छे हो जाते हैं, औरतों की सेहतें अच्छी हो जाती हैं। एजुकेटेड वुमेंस कुछ दूसरे काम में भी औरतों से रिलेटेड कुछ फोकस कर सकती हैं। तो इससे क्या होगा, एक ब्राइट फ्यूचर, ब्राइट समाज, यहाँ तक कि बच्चों की तालीम और तरबियत, जो घरों में रहने वाले हमारे बच्चे, उनको फिर अलग से फिर नसीहत की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमारी ज़िंदगियाँ खुद उनके लिए रोल मॉडल हैं। माफ़ करना, मेरी बात लंबी हो सकती है, लेकिन कोई पॉइंट इसमें इग्नोर नहीं करना, आप दूसरों तक शरीक करें। मुझे कोई सब्सक्राइबर बढ़ा करके कोई कमाना, पैसा कमाना, नेम फेम के लिए नहीं काम कर रहा हूँ। मैं कोर इश्यूज़ पे काम कर रहा हूँ, जो नहीं समझने की वजह से जो तलाक, खुला, झगड़े, कोर्ट कचहरी तक जा रहे हैं, जो मैं अपने आंखों से देख रहा हूँ, ऐसा कहीं मेरी और आपकी फैमिली नहीं होना। अगर हो भी रही है तो हम इसको संभाल लेना, वो ख़राब हो जाने से पहले, हाथ से निकल जाने से पहले। ये अवेयरनेस के तौर पर, एक दावत और तबलीग समझ कर के मैं ये कुछ चीज़ें आपसे शेयर करता हूँ। ये अपने हद तक मत रखिए, आप इसको लोगों तक फैलाइए, अल्लाह ताला इसको आपका अज्र देगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।